حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ آپ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑتے تھے، عصا پکڑ کے چلتے تھے، اور آپ کی عمر بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے عصا پکڑا ہوتا ہے اور آپ چلتے ہوتے ہیں اور آپ کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں درس حدیث کے لیے ایک شیخ کے پاس جاتا تھا۔ سفیان ثوری کوئی چھوٹا بندہ نہیں، یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث، 1,00,000 روایت کے راوی، ہر حدیث انہوں نے جو بیان کی اس پر عمل کرنے والے۔ یہ کہتے ہیں میں ایک شیخ سے حدیث لینے جاتا تھا، 50 سال گزر گئے ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے اس شیخ کو حدیث پڑھاتے ہوئے۔ ایک دن میں گیا تو وہ رو رہے تھے، بیٹھ کے وہ رو رہے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے خبر نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ 50 سال ہو گئے حدیث کو پڑھاتے ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو اس وقت میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور ایک آواز نکلی میری کمر کی ہڈی سے کہ جس آواز کو اس مجلس میں موجود لوگوں نے سنا، ایک آواز میری جو ہے وہ بیک سے ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور مجھ پر اتنا رب کا خوف غالب ہوا، اتنا غالب ہوا کہ میں نے کہا او سفیان ثوری جو 50 سال حدیث پڑھائے اسے خبر نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں، تیرا کیا بنے گا؟ بس اس خوف نے میری کمر کی ہڈی توڑ کے رکھا، اس خوف نے میری کمر کی ہڈی توڑ دی، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں پھر عصا لیے ہی گھومتا ہوں۔ یہ خوف ہمارے دلوں کو آج محسوس ہی نہیں ہوتا، ان لوگوں پر یہ طاری ہوتا تھا، ان لوگوں پر یہ طاری ہوتا تھا، اور وہ لوگ اس قدر رونے والے تھے اپنی رب کی یاد میں کہ میں نے یہاں پر ایک مقرر کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ آنسو اتنے بہیں کہ وہ دامن کو تر کر دیں۔ داڑیاں تر نہیں ہوتی، دامن کیسے تر ہونی ہے؟ میں نے کہا تیرا واسطہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کی داڑیاں تر نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا، یقین مانے ہماری مجلس میں بیٹھے 2.5 گھنٹے روتے رہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے دامن تر، ہمارے مسلے بھی تر تھے۔ ہم جب اٹھتے، تو نے کبھی بیٹھ کے دیکھا ہو ایسے لوگوں کے ساتھ تو تجھے خبر ہو نا، تو سمجھتا ہے کہ یہ افسانے ہی تھے جو بزرگوں کے یہ لکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، جن کا تعلق آج بھی بزرگوں سے جڑا ہوا ہے ان کے لیے وقت قید کوئی نہیں رکھتا، وہ معاملہ یوں ہی ہے، وہ آج بھی سامنے بٹھا کے پڑھا دیا کرتے، فاصلے طے کروانے وہ جانتے ہیں۔ مگر سنو اللہ والو، بغداد سے ایک شیخ چلتے ہیں، اس شان سے چلتے ہیں کہ چہرہ ان کا جو ہے وہ چاند کی طرح روشن ہے، اور ایک ہجوم ہے مریدین کا ساتھ، اور سارے ہی بعمل ستھرے لوگ۔ یہ قافلہ نکلتا ہے اور حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، قافلہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اللہ کی جو ہے خفیہ تدبیر، اس سے بھی ڈرنا چاہیے اور عبرت لیں اس واقعے سے۔ وہ حج کے لیے نکلا یہ قافلہ، اور آج یہ صرف کلام، ہمارا مزاج کلام سننے کا ہے کہ اچھی تقریر تھی۔ بھائی کیا اچھی تھی؟ تیرا من بدلا؟ تو نے کوئی ایک چیز اپنے اندر جو ہے اختیار کرنے کی کوشش کی؟ بڑی اچھی محفل تھی، اچھی تھی الحمدللہ، تجھ پر کیا اس نے اثر چھوڑا؟ تیرا رنگ بدلا کہ نہیں؟ تو جس قدورتوں کے ساتھ آیا تھا انہی کے ساتھ چلا، جو گناہ لے کے آیا تھا انہی کے ساتھ چلا۔ آج کی رات وہ رات سویا فرماتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے تائب ہو جائے، اللہ پورا سال خود اس کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں، مگر یقین ہو، اندر درد ہو۔ آج 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کتنے؟ 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، طلوع صادق تک کھلے رہیں گے، روز ایک کھلتا ہے۔ آج 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور 300 دروازے کھلے ہوں، بندہ آیا تھا بدکار چلا بدکار جائے، وہ خدا کی قسم محفل میں آیا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ یہ محفلیں تو من کا مزاج بدلنے والی ہیں، تعلق ٹوٹا ہوا جوڑنے والی ہیں۔ وہ اپنے دل کے ساتھ حاضر ہی نہیں تھا، اور جو دل کے ساتھ حاضر ہی نہ ہو
وہ مصلی پر بھی کھڑا ہو تو اسے خیر نہیں ملتی۔ اولیاء فرماتے ہیں رب کے عارفین کا مقام نہ پوچھو، رب اپنے عارفین پر بستر کے اوپر وہ راز کھولتا ہے جو تجھ پر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں کھولتے۔ تو مصلی پر کھڑا ہو تجھ پر وہ راز نہیں کھولتے، اللہ اپنے عارفوں پر بستر پر وہ کھول دیتا ہے۔ تو دل تو بدلنا، مصلی بچھا کے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ وہ کثرت کی نمازیں پڑھنے والے، بعض ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی، کیونکہ دل کے ساتھ حاضر ہی نہیں تھے۔ دل کے ساتھ حضوری قلب بھی نہ ہو جس کو نصیب، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اللہ کا ذکر کر کے بھی، نماز تسبیح پڑھ کے بھی، ایک رات جاگ کے بھی۔ اگر تجھے نہیں پتا حضوری قلب کیا ہوتا ہے تو کسی ایسے دل کے ساتھ تعلق جوڑ کہ حضرت بایزید سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت جانگتا ہے دلوں میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دلوں میں جانگتا ہوں، جس دل میں غیر کی محبت ہو اس دل کو چھوڑ دیتا ہوں، اور جس دل میں کوئی غیر نہ ہو وہاں میری محبت ڈیرا ڈال دیتی ہے۔ بس اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں اس کی محبت ڈیرا ڈالے، پھر غیر کی محبت نکالنا پڑے گی۔ کہا کہ کوئی رب تک پہنچے اس کا مختصر طریقہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ والا ہو جائے۔ حضرت بایزید سے پوچھا اور کہنے والے نے کہا کہ آنے والا کمزور ہو، وہ اللہ والا نہ بن سکے تو اس کے لیے کوئی مختصر طریقہ ہے؟ کہا تو کسی اللہ والے کے دل میں آ جا، وہاں رب 70 مرتبہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جنگے تو اس کے دل میں موجود ہو، تجھ پر بھی یار کی نظر پڑ جائے، تیرے بھی دل سے مر جائیں۔ تو بھی اگر راتوں کو فحش مناظر سے ٹھنڈک پہنچاتا تھا جو حقیقت میں جہنم کا ہی، تجھے یار کی یاد میں رونے والی آنکھ مل جائے، وہ دے سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ بس حضرت بایزید نے مختصر طریقہ بتایا کہ تو کسی اللہ والے کے دل میں آج، یہ ہے پیری مریدی۔ اور پیری مریدی پر اعتراض کرنے والی، یہ ہے پیری مریدی، اور پیری مریدی حالاجی کا گھر کوئی نہیں۔ وہ شیخ بغداد سے نکلے، ہزاروں مرید سے ان کے ساتھ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جب نکلے تو راستے میں انہوں نے ارادہ اپنا ظاہر کیا کہ اے میرے بچوں، اے میرے خلفاء، اے میرے چاہنے والوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں تو راہ توکل اختیار کریں، توکل کی راہ اختیار کریں، توکل کے راستے سے ہم نے نہیں ہٹنا، کچھ بھی پاس نہیں رکھنا، جو ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب سے ہم جو سفر ہے وہ اللہ کے جو ہے بھروسے کریں گے۔ اس نے پلا دیا ٹھیک ہے، اس نے کھلا دیا ٹھیک ہے، اپنے پاس کچھ سیو نہیں رکھنا، سب نے اپنا جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب قافلہ چلتا رہا، پیاس کی شدت بڑھ گئی، بھوک نے غلبہ جو ہے وہ ڈال لیا، پیدل سفر ہوتا تھا، دھوپ شدت کی تھی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دور ایک گرجا تھا، تو جب پڑاؤ ڈالا تو جو ان کے مرید تھے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور جو شیخ تھے وہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑے کہ میرے مرید بھوکے ہیں کہ میں تو صبر کر لوں گا مگر ان سے نہیں ہوگا، تو کچھ پانی کی تلاش ہو جائے۔ تو جب گئے تو گرجے کے باہر ایک تالاب بنا ہوا تھا جس کے اندر جو تھا وہ صاف شفاف پانی تھا۔ یہ جب وہاں سے پانی لینے لگے تو پانی کے اندر انہیں ایک عکس نظر آیا۔ انہوں نے جب عکس دیکھا، یہ وقت کے شیخ کی بات ہو رہی ہے، بغداد کے شیخ کی، کہ انہوں نے جب وہ دیکھا پانی کے اندر عکس، تو عکس جو ہے وہ دل کو بہانا ان کے شروع ہو گیا۔ انہوں نے جب نگاہ اٹھائی تو اوپر دیکھا تو اوپر جو تھی وہ ایک حسینہ کھڑی تھی۔ جب انہوں نے اس کا حسن دیکھا تو ان کے دل میں وہ حسن اتر گیا۔ یہ وقت کے شیخ تھے، ان کے دل میں وہ حسن اتر گیا۔ اب یہ پانی لینا بھول گئے، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ دعا کیا کرو اللہ حسن کے فتنے سے بچائے۔ ہاں جی، جنہوں نے اپنے محبوب کا جمال دیکھ لیا وہ پھر کسی اور کے جمال پر مٹتے نہیں، مٹتے وہی ہیں جو ابھی تک دور ہوتے ہیں، مگر چونکہ وہ تھے کامل، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، اپنے حال منصب جو جس منصب پر ہے اس منصب پر ڈرے، التجائیں کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنی عاجزیاں پیش کرے، حضرت بایزید نے کیا کہا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا
کہ اگر کوئی میرے تک سفارشی لے آئے با یزید تو میں اس کا سفارشی قبول کر لوں گا اور اس کو اپنی خبر دے دوں گا۔ حضرت با یزید نے کہا کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ اگر محلوق مجھ تک سفارشی لے آئے تو میں انہیں اپنی خبر دوں گا۔ اب کوئی کیا بتائے کہ کون سے سفارشی وہاں بھیجنے ہیں؟ حضرت با یزید نے منزل آسان کی، کہا میں نے عرض کی ہے میرے باری تعالیٰ وہ کون سے سفارشی ہیں؟ کہا میرے تک وہ سفارشی لائیں جو میری بارگاہ میں نہیں ہے، جو میرے خزانے میں نہیں، وہ سفارشی مجھ تک بھیجے تو میں اس کی سفارش قبول کر لوں گا۔ تو کہا باری تعالیٰ تیرے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ تو کہا اے با یزید میرے خزانے میں عاجزی نہیں ہے، ذلت و رسوائی نہیں ہے، کوئی عاجزی انکساری میرے تک بھیج دے، وہ عاجزی انکساری کے ساتھ سفر کرے، ہم اس کو اپنی تک راہ دے دیں گے۔ کوئی عاجزی سے سفر طے کرنے والا ہو، یہ عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، اپنے شیخ کے سامنے کرنی پڑتی ہے، اپنے رہبر کے سامنے کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں اختیار کرتے تھے، اولیاء رب کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں، اور آج تک عاشق حضور کی بارگاہ میں اختیار کرتے آ رہے ہیں، اور اختیار کرنی پڑے گی جس کو راہ چاہیے۔ یہ ہے وہ اس کی راہ کی خبر جو حضرت با یزید نے دی۔ اب یہ شیخ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، مگر انہوں نے خود کو سمجھایا کہ نداں کہاں کا سفر ہے، حج پر جا رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، مگر چونکہ عشق تھا وہ تڑپ اٹھا، مچل اٹھا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جو تھا ان کا بڑا پادری وہ باہر آیا، اس نے کہا دیکھا کہ نورانی چہرہ اور نور جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، اس کے جو دل پر ہیبت طاری ہوئی، اس نے عاجزی میں آتے ہوئے کہا کہ آپ تو مسلمان لگتے ہیں تو پھر ہمارے در پر کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو اوپر لڑکی کھڑی ہے جوان وہ کون ہے؟ کہا وہ تو میری بیٹی ہے۔ اور کہا تو کون ہے؟ کہا میں یہاں کا جو ہے سب سے بڑا پادری اور وہ میری بیٹی ہے۔ تو کہا کیا میرا اس سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، مگر یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بڑے نازوں سے پالتا ہوں اور یہاں تک اسے پہنچایا، اگر وہ مان جائے تو جتنا حسین چہرہ آپ کا ہے میں آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ دیکھنا اللہ والو کہ جب بچی سے پوچھا گیا، پادری نے پوچھا اس لڑکی کو، تو لڑکی نے کہا کہ میں کسی مسلمان کو پسند نہیں کر سکتی، اگر یہ مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے تو اسے بولو کہ پہلے عیسائی ہو جائے۔ تو اسی وقت جو تھے ان کے کانوں میں آواز پڑی، ابھی پادری پیغام نہیں لے کے آیا، تو انہوں نے آواز دی پیچھے سے کہ تم گواہ ہو کہ میں عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ اب وہاں مرید ڈھونڈ رہے تھے کہ شیخ کدھر گئے، یہ عجیب معاملہ تھا، عجیب صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور یہاں پر یہ شیخ لٹے جا چکے تھے، حسن کا فتنہ چل چکا تھا، اور وہ جناب علی صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس لڑکی نے کہا کہ چلو اگر تم عیسائی ہو گئے ہو تو اس کو ثابت کرو، ہمارے جو سور ہیں ان کو باندھا بھی کرو، انہیں کھلایا بھی کرو، نہلایا بھی کرو، ان کی خدمت کرو، کچھ عرصہ ان کی خدمت کرو، 1 سال کے لگ بھگ، پھر مجھے یقین ہوگا تو میں وعدہ کرتی ہوں میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اب یہ چہرہ ان کا حسین تھا تو اس لڑکی کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی، مگر مرید جب پہنچے تو پادری نے سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کر دیا، اور اسی وقت جو ہے یہ جو سور تھے ان کو جو ہے وہ نہلانا شروع ہو گئے، باندھنا، ان کو چرانا شروع ہو گئے۔ مریدوں کی نظر جب پڑی ان کی چیخیں نکل گئیں، انہوں نے جا کے جو ہے وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، ایمان کی طرف بلایا، اور جو ہے وہ دلائل دیے۔ انہوں نے کہا مجھ سے پڑھ کے مجھے سمجھاتے ہو، چلے جاؤ، مجھے سب خبر ہے، تم جو بات کرو گے میرے پاس اس کی پہلی دلیل موجود ہے، چلے جاؤ۔ اب وہ مرید پریشان تھے، حیران تھے، مگر ان کا سفر تھا حج کی طرف، وہ حج پر چلے گئے۔ حج سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا اپنے شیخ کو سمجھاتے ہیں، وہ وقت کے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، حدیث پڑھانے والے تھے، کوئی جاہل بھی نہ تھے، پورے بغداد میں ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ وہ واپس آئے، اس عالم کو، اس مفتی کو، اس درویش کو انہوں نے سمجھایا واپسی پر
کہ کہیں اب ہماری زبان ان کے دل پر اثر کر جائے، کیونکہ ہم اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، اب ہمارے دل بھی نرم ہیں، شاید ہماری زبان چھوڑ کر جائے۔ مگر جب آ کے دیکھا تو جناب علی بال بکھرے تھے، جن پر کبھی تاج ہوا کرتا تھا وہ تاج بھی نہ رہا، وہ جو جبہ کبا ہوتا تھا وہ جبہ کبا بھی نہ رہا، پھٹے پرانے کپڑے، اور سوروں کے پیچھے سور کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر، اور ان کی رکھوالی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ دوشیزہ اوپر چڑھ کے اسے دیکھ کے خوش ہو رہی ہے۔ انہوں نے سمجھایا اس عالم کو، اس فقیر کو، مگر وہ سمجھا نہ۔ تو انہوں نے ایک آہ بری اور آخری جملے کہہ کے چلے گئے کہ اگر اسی طرح چلے گئے تو پھر سوچو کہ کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ جان رحمت کو۔ تو وہ خاموش ہو گیا، وہ عالم خاموش ہو گیا اسی وقت۔ جب یہ تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، تو جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہی دوڑتا ہوا آ رہا تھا، وہی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جب یہ آیا تو اس نے آتے ہی کہا گواہ رہو، میں تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے گزشتہ کفر پر گناہوں پر توبہ کرتا ہوں اور عیسائی مذہب کو ترک کرتا ہوں۔ یہ نصیحت تھی جو اثر کر گئی۔ جاتے ہوئے نصیحت نے اثر نہیں کیا، آتے ہوئے نصیحت اثر کر گئی۔ اپنی بات پہنچاتے رہا کرو، کوئی پیر بھائی غائب ہوں ان تک تلقین پہنچاتے رہا کرو، انہیں جو ہے درس تصوف محبت کا درس پہنچاتے رہا کر۔ کوئی وقت ہوتا ہے چھوڑ نہیں لگتی، مگر کوئی وقت ہوتا ہے فوراً چھوڑ لگ جاتی ہے۔ اب یہ واپس آئے، پھر وہی شانے، پھر جبہ کبا، پھر جناب علی مسند میں بیٹھ کے حدیث پڑھانا شروع ہو گئے۔ ایک عرصہ گزرا، جو یہ سارا حلقہ تھا نا، یہ ایک روز قریب آیا، انہوں نے آ کے پوچھا کہ حضور ہمیں صرف یہ بات بتا دیں کہ آپ نے کیوں عیسائی مذہب کو قبول کیا، آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ میں ایک روز مسند پر بیٹھا ہوا تھا، حدیث پڑھا رہا تھا کہ ایک عیسائی کلمہ پڑھنا چاہتا تھا اور وہ دوڑتا ہوا آیا، اس کے دل میں اسلام کا شوق تھا اور وہ آ کے مجھے لپٹ گیا۔ چونکہ وہ تھا عیسائی، مجھے نہیں تھی خبر کہ اس نے کلمہ پڑھنا ہے، مگر وہ اسلام کی محبت میں دوڑتا ہوا جب میرے ساتھ لپٹا تو میں نے اسے کہا کہ پرے ہٹ، میرے کپڑے نہ پلیت کر، تو عیسائی ہے، پیچھے ہٹ جا۔ جب میں نے اسے عقارت کی نظر سے دتکارتے ہوئے پیچھے کیا، اللہ نے اس کی مجھے سزا دی، اور مجھ پر کم و بیش 1 سال یہ زمانہ کفر کا گزرا اور مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ابھی وہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک باپردہ عورت انہیں ملنے آئی، ایک باپردہ عورت انہیں ملنے آئی، اسے اجازت ملی تو اس نے آ کے نکاح کا پیغام دیا۔ جب دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھا گیا تو حیران رہ گئے، یہ وہی عیسائی لڑکی تھی جو اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی، جو اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی، پھر ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اپنے رب کے لیے غیرت کی اور اپنے نبی کے نام پر مچلا تو میرے دل میں ان کی محبت پہلے ہی تھی، اور پھر میرے اندر بھی جو ہے وہ بیداری آئی کہ جو اپنے نبی کا نام سن کر پگھل سکتا ہے یقیناً وہ نبی بڑی شان والا ہوگا۔ اللہ والوں، یوں بھی جو ہے وہ نظام بدلتے، ڈرتے بھی رہو، اللہ کو راضی بھی کرتے رہو، مناتے بھی رہو، معاملے بگڑتے دیر نہیں لگتے۔ جو جس منصب پر ہے اس منصب پر عاجزی اختیار کرے، ڈرے روئے عاجزی اپنے رب کے حضور پیش